الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اخرجہ مسلم۔ مسلمان کی مدد اور پردہ پوشی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ رب العزت اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرمائیں گے، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ ایک ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی تنگیوں میں سے دور کرے گا کوئی تنگی کسی مسلمان کی، تو اللہ رب العزت اس کی آخرت میں تنگی دور کریں گے۔ آخرت کا دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے اور میری اولاد کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، چاہے ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے، صرف مجھے جو ہے وہ جنت میں ڈال دیا جائے۔ اس دن اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا جس اولاد کے لیے آج ہم پرواہ نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، یہی اولاد جو ہے قیامت والے دن آپ سے بچ رہی ہوگی، آپ اس سے بچ رہے ہوں گے، اور اس شخص کو اللہ رب العزت تنگیوں سے نجات دے دے گا جس نے کسی مسلمان کی تنگی کو دور کیا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ یعنی تنگ دست، کیسا تنگ دست کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی راستے میں جا رہا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اگر بہت زیادہ گرمی کا عالم ہے اور وہ آپ سے لفٹ مانگتا ہے، آپ اپنی تسلی کر کے اس کو لفٹ دے سکتے ہیں۔ یہ اس کی وقتی طور پر جو تنگ دستی ہے، یہ پریشانی ہے، آپ اس کو دور کر دیتے ہیں، یا کسی مسافر کو آپ پانی پلا دیتے ہیں یا کھانا کھلا دیتے ہیں اس کے بغیر کہے، اور اگر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کو آپ اس پر لبیک کہتے ہیں، اور آپ اس سے فوراً اپنا چہرہ نہیں پھیر لیتے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ بس میں جو ہے نا، آج کل بہت زیادہ پروفیشنل بھکاری ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا یہ مطلب وتیرہ اور طریقہ بنا لیا ہے کہ صرف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اس طرح نہیں، جو بندہ سفید پوش ہو اور مسکین ہو اس کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، جو شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈالے۔ مسلمان پر پردہ ڈالنا کیا ہے؟ آج کل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی کی کردار کشی کی، فوراً سارے اٹھ کے جو ہے نا وہ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلایا جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کسی کی کوئی بات سنیں تو اس وقت تک آپ آگے نہ کریں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور اپنے کانوں سے سن نہ لیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بندے کی مدد میں رہتا ہوں جب تک بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارا رازق ہے،
ان سب باتوں کے باوجود اللہ رب العزت کیوں ایک مسلمان سے محبت کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے کام آ رہا ہے؟ تو یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی مسلمان کے کام آنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز ہے یہ بات کہ میں کسی مسلمان کی تنگی اس سے دور کر دوں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں کسی مسلمان کے کام آنا، مسلمانوں کے کام بھی آیا کریں تاکہ اللہ آپ کی مدد میں لگا رہے اور آپ کی مدد کرتا رہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سب سے اہم چیز جو آج کل میڈیا کا دور ہے، کسی کی عزت کو نہ اچھالا کریں، پتہ نہیں کب آپ کی عزت کو لوگوں کے اندر اچھالا جائے۔ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی عزت کا خیال رکھے، اور عزت کا خیال رکھنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی عزت کو نہ اچھالیں۔ اگر کوئی اچھالتا ہے تو اسے منع کریں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔